اور رات کو یہ تسبیح پڑھ لو، گھر میں مال و دولت کی بارش ہوگی، دولت کو سنبھال نہیں سکو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے کو آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں پوری ہوگی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دولت مند بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت ہی دولت ہو، رزق ہی رزق آ جائے، اور میں دنوں کے اندر ہی لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاؤں، اس نیت سے یہ وظیفہ کیا جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو بھی دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر طرح کی آپ کی جو بھی غربت ہے، آپ کی جو بھی تنگ دستی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لینا کہ چند ہی دنوں میں آپ کچھ عرصہ میں امیر ترین اور دولت مند ہو جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت مبارک اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ یہ دو تسبیح ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو دولت کی کمی پوری زندگی نہیں رہے گی۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوست و احباب ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلی تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینی ہے، اور دوسری تسبیح یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے۔ یا غنی اللہ کا بہت پیارا نام ہے، اس کا معنی ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اے دولت دینے والی ذات۔ ان دونوں وظائف سے پہلے، یعنی یہ دونوں تسبیحات پڑھنے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت جدا ہے۔ اگر آج آپ گھر مانگنا چاہتے ہو تو گھر مانگ لو، نئی گاڑی چاہتے ہو نئی گاڑی مانگ لو، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو من پسند شادی کرنا چاہتے ہو اس کے لیے پڑھ لو، گھر میں برکت نہیں ہے، روزگار نہیں مل رہا، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگیے، انشاءاللہ العزیز چند ہی منٹوں میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسے وظائف بتاؤں، ایسے اعمال بتاؤں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے۔ اس کے پڑھنے والے کی گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو رزق کی کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی معاشی پریشانی کا بوجھ ہے، جتنے بھی پریشانی اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے، ان کے اوپر قرضے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس کی مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو لوگ اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیحات آپ نے رات کو سونے سے پہلے چاہے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ دو تسبیحات آپ نے پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ پر اتنا کرم کرے گا، جتنا پیسوں کا آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا اتنے ہی پیسے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور پوری زندگی آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ اس تسبیح کو رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، صبح اٹھ کر دیکھ لینا آپ کو تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ملیں گے، یعنی اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، ہاتھوں میں دولت آ جائے گی، اتنا رزق برسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔
یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت پر روتے رہو گے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس عمل کو کرو، اس کے کرنے کی کوشش کرو۔ جو طریقہ ہوتا ہے اس عمل کا، جس ترتیب سے آپ کو بتایا جاتا ہے، اسی ترتیب کے مطابق آپ اس عمل کو کرو، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی وظائف کرتے ہیں، جو طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے، جو ترتیب آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور ترتیب سے کرتے ہو تو پھر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن دیتا ہے تو آپ اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کرو گے تو پھر وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کرو گے تو آپ کے لیے سراسر نقصان ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح جو وظیفہ، جو اعمال آپ کو بتایا جاتا ہے، اس میں ایک خاص نقطہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اسی وقت کرو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ دے گا۔ رب کریم سے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان جھگڑوں کو ختم کر دیں، ہمارے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کر دیں۔ جو نفرتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جن تکالیف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو کیا ناممکن ہے، اللہ ہمارے ان تمام مسائل کو حل کر دے۔ جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی من پسند شادی کرنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔